السلام علیکم دوستو، میٹرکس میڈیا کے کنورسیشنز ود امتیاز گل کے ایک اور ایڈیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کل شدید گرمی ہے پورے پاکستان میں، اس کے ساتھ ساتھ پانی کا بہت ذکر ہے۔ کہیں پہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، دوسری طرف اگر دیکھیں تو دریائے سندھ میں جا بجا آپ خشکی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ اپنے میڈیا میں بھی دیکھے ہوں گے، اخبارات میں، ٹی وی پہ بڑے اس قسم کے مناظر سامنے آئے ہیں جہاں پہ دریا بالکل خشک ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے آبی حیات براہ راست متاثر ہوئی ہے، ان کے ارد گرد رہنے والے جانور کئی مر گئے، کئی متاثر ہوئے ہیں۔ تو اسی تناظر میں حال ہی میں بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں ایک ڈائلاگ ہوا پاکستانی اور بھارتی حکام کے مابین انڈس واٹر کمیشن کے تحت، جو پانی یعنی دریائے سندھ کے پانی کے حوالے سے امور تھے، اس پہ بحث مباحثہ ہوا۔ بڑی طویل میٹنگ تھی، کافی عرصے کے بعد ہوئی، اور اس قسم کی میٹنگ سے پاکستان کو کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں پاکستانی حکام اس پوزیشن میں ہیں کہ ان شکایات کا ازالہ بھارتیوں سے کروا سکیں جو ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں کہ بھارت نے ہمارا پانی روک دیا یا بھارت نے اضافی پانی چھوڑ دیا؟ یعنی ہم ہمیشہ اپنے مسئلے کو ایکسٹرنلائز کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ پانی کے امور پہ بڑی دقیق ریسرچ کے کرنے والے ہمارے دوست انجینئر ارشد عباسی صاحب سے پوچھا جائے کہ نئی دلی میں جو ہمارے اور بھارتی حکام کی ملاقات ہوئی، اس کا حاصل کیا ہے پاکستان کے لیے؟ جی امتیاز، بہت شکریہ۔ واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پانی کی شارٹیج نہ صرف سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، پنجاب میں ہے، بلکہ اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ ایون جو سب سے ایک پرائم ہاؤسنگ سوسائٹی ہے DHA، وہاں پہ بھی پانی ٹینکر کے ذریعے سپلائی کیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا آپ پروگرام کرتے تھے اکانومی کے، اور پاکستان جسے کہتے ہیں نا ایگریکلچر اکانومی ہے، اور اس ایگریکلچر اکانومی پہ جو سب سے ورسٹ ڈینٹ یا ہٹ ہونے لگا ہے وہ ہے پانی۔ سندھ میں، پنجاب میں فصلوں کے لیے جو آگے پانی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر وقت کلپس چل رہے ہوتے ہیں کہ پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے۔ اور پھر یہ پانی کی اویلیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ ایک تو وجہ یہ کہ نیچرل کاز ہے یا یہ آرٹیفیشل ہے۔ تو جیسے ہم نے پہلے پروگرام کیا تھا، بتایا تھا کہ پاکستان میں ٹرانس بانڈری، یعنی پاکستان میں جو پانی آتا ہے وہ دوسرے ملکوں سے آتا ہے۔ اس میں چائنا بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے، اور ایون تاجکستان بھی تھوڑا شامل ہے، اور ایون سب سے بڑا جو ہمارا پارٹنر ہے پانی میں وہ انڈیا ہے۔ انڈیا کے ساتھ ایک ہماری ٹریٹی ہوئی تھی، انڈس واٹر ٹریٹی، جو 1960 تھی۔ اس میں کیا تھا کہ جو 3 دریاؤں کا پانی، چناب، جہلم، انڈس، یعنی سندھ، یہ پاکستان کو، 3 دریاؤں کا پانی ان کو، ان 3 دریاؤں میں ایک پروویژن ان کو ہے کہ وہ ڈیم بنا سکتے ہیں، لیکن وہ ڈیم پانی استعمال کرنے کے بعد، یعنی بجلی بنانے کے بعد، دوبارہ وہ پانی کو انہیں دریاؤں میں اس میں پھینکنا ہوتا ہے۔ اب گزشتہ کئی عرصے سے، کئی سال سے وہ ڈیم بنا رہے ہیں، اور وہ جو ڈیم بنا رہے ہیں اس پہ پانی کے فلو میں کمی آئے گی، اور ضرور آئے گی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ڈیم بن رہے ہیں، ان ڈیمز کے اوپر جو ابھی جو سب سے بڑا کوشچن ہے وہ ایک ہے پاکل دل کے اوپر، لوور کینل آئی کے اوپر۔ میں ان کے متعلق بتا دوں کہ یہ جو 2 ڈیم بن رہے ہیں، اس کے اوپر پاکستان انڈس واٹر کمشنر نے کیا آبجیکشن کرنا ہے؟ سب سے زیادہ آبجیکشن تو عمر عبداللہ نے اس کے اوپر کیے ہوئے ہیں، جو کہ ان کا فارمر وزیر اعلیٰ ہے مقبوضہ کشمیر کا، اور کانگریس کا پارٹی کا ممبر ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ یہ دیکھیں، یہ جو باتیں آ رہی ہوتی ہیں جی ہمارے مذاکرات ہو گئے، یہ ہو گئے، ہم کہتے ہیں یہ بتائیں کہ آج تک آپ کے مذاکرات سے حل کیا ہے؟ اچھا، میں یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا ارشد صاحب، کہ آپ نے دریاؤں کا ذکر کیا، وہاں پہ جو ڈیم بھارت بنا رہا ہے، اب ہمارے حکام کا یہ اعتراض رہا ہے کہ بھارت وہاں پہ ان سینکشن، ان آتھورائز قسم کے ڈیم بنا رہا ہے، جس سے براہ راست نقصان پاکستان کا ہوگا، یعنی پانی کم ملے گا۔ تو یہ جو بات چیت ہوئی ہے، اس سے چناب، دریائے چناب، دریائے سندھ اور دریائے جہلم پہ جو نئے ڈیم بن رہے ہیں، نئے منصوبے ہیں بھارت کے، کیا وہ رک پائیں گے؟ دیکھیں جب ایک جو سب سے جو بڑی بات ہے کہ یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم جو آبجیکشن لگاتے ہیں کہ جی یہ جو ڈیم بن رہا ہے، جیسے بگلیار پہلے بنا تھا، کشن گنگا آپریشنل ہو گیا، ان کے اور سے بڑے ڈیم جو ہے وہ آپریشنل ہو گئے، نیم باز کو، چٹک، بے شمار ہوئے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کون سے آبجیکشن لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے آبجیکشن لگانے سے ان کے ڈیم رکتے ہیں. تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ایک ویلڈ آبجیکشن لگائیں. نہیں، آپ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس تکنیکی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تکنیکی اعتبار سے ایسے اعتراضات لگائے جس کو مسترد نہ کیا جا سکے؟ آپ کی بات کا جواب انٹرنیشنل ڈیسیژن ہے، پہلے بغلیار کا اور دوسرا کشن گنگا کا. میرے خیال میں کسی آرڈنری آدمی کو بھی بھیجتے ہیں، یا میں یقین کریں یہاں کہنا پڑتا ہے یہ جو سی ڈی میں بلڈنگ کنٹرول سیل کا کلرک بھیج دیتا ہے، سوری بات مجھے کہنی پڑ رہی، شاید وہ ویلڈ کر دیتا. یہ انٹرنیشنلی کہ ہمارے جو کوشچنز ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بعض کا جیسے ہوتا ہے نا کرکٹ میں اسپاٹ فکسنگ، کہ سوال ہی وہی کرنا ہے کہ جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. یعنی ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ان کے ڈیم بنے، اگر ہم آبجیکشن ہم نہ لگاتے، ہم اگر وفد نہ منگناتے تو پھر کیا ہوتا؟ وہ وہی ہوتا جو انہوں نے پہلے کیا ہے. وہ کوئی آبجیکشن ویلڈ نہیں ہوتے، جو ان کا اوریجنل ڈیزائن ہے ویسے کہ ویسے بنتا ہے. یعنی انڈینز نے سنی انسنی کر دی؟ نہیں، دیکھیے یہ فرق ہے، بات آپ کی بات کا سوال کا فرق ہے کہ انسنی نہیں ہے. ہمارے سوال ہی ایسے ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں نا سبسٹنس اس میں نہیں ہوتا، ویلڈ ہی نہیں ہوتے. یعنی وہ کویشچن ہوتے ہیں، میں ہم اس ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اس بڑے شارٹ پروگرام میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں اگر ہمارا کوئی پاکستان سپریم کورٹ بھی کاش 24/7 میں کبھی ان کو بلایا کہ بتاؤ سوال کیا کرنے تھے اور تم نے سوال کیا کیے ہیں، تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے اور یہ کھیل کیا ہو رہا ہے، یہ کتنا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بغلیار ڈیم کا جب فیصلہ ہوا تو اس سے پہلے میٹنگ کہاں کو ہوئی؟ واشنگٹن میں، پیرس میں، جنیوا میں، لنڈن میں. اور خرچ کس کا؟ پاکستان کا خرچ اپنا. دیکھیے اگر رزلٹ وہی نکلنا تھا جو کہ انڈیا چاہ رہا تھا تو پھر ہمیں اتنا ایکسپینس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، لیکن اس میں آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتراض تو ہم نے ٹھیک کیا، لیکن اس کے لیے تکنیکی لحاظ سے وہ ساؤنڈ اعتراضات نہیں تھے جو کہ کسی اگر عدالت میں ہم نے کبھی بھی وہ اعتراض کیے ہی نہیں ہیں جو بننے چاہیے تھے. میں مثال دوں گا ایک چھوٹی سی، ارجنٹینا ورسز یوروگوئے، کوسٹاریکا ورسز نکاراگوا، یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ڈیسیژنز ہیں. کاش ان کی کیپیسٹی وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کی طرح کی ہوتی کہ وہ کیسے آبجیکشن کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے، یہ آرٹ ہے. دیکھیں نا آپ بھی کہ بڑے تھنکر ہیں، آپ کو پتہ کہ آپ سوال کیسے ریز کرتے ہیں. آپ سوال وہ تو نہیں ریز کرتے جو جسے کہتے ہیں کہ اگلے کے پاس پہلے جواب ہو، یہ نہیں ہوتا. یہاں بھی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ کبھی اس کی اسکروٹنی ہو کہ وہ ڈیم وہ ہے. سوال یہ ہونا چاہیے تھے کہ آپ یہ کیسے بنا رہے ہیں بھئی، اور چھوڑ دیں. سمپل بات بتاؤں، انوائرمنٹ اسسمنٹ رپورٹ کی رپورٹس کے اوپر جو کشمیری اٹھا رہے ہیں، جو انڈین سول سوسائٹی اٹھا رہی ہے، وہ بھی ہم پاکستان نہیں اٹھا سکتے. یعنی وہاں پہ زیادہ اعتراضات ہوئے، جینوئن اعتراضات ہوئے، ہم اس نوعیت کے تکنیکی اعتراضات نہیں اٹھا سکے. میں اس کا ایک ہی بات کہوں گا. ابھی ریسنٹلی ہماچل پردیش کے اوپر یقین کریں کہ وہاں لوکل نے جسپا ڈیم کے اوپر جو کوشچن اٹھائیں، اور ایون ہماچل پردیش ہائی کورٹ میں گئے ہیں. کاش وہ بندے، وہ جو لوگ ہیں، کچھ وہ انڈیویجولز ہیں، یعنی پاکستان کا کام تو انہوں نے کیا ہے. میں کہتا ہوں ہم اگر ان کو ہی دے دیں کہ یار تم سوال اٹھاؤ. جسپا ڈیم شیلف ہوا، وہ جب کنیکٹیوٹی تھی چناب کی باقی ڈیم کے ساتھ، یار وہ بھی لوگ ہیں. اس کا مطلب پاکستان کا کام خود بھارتی باشندوں نے کیا. دیکھیں کریڈیبل اصل جو میں اس کو کنکلوڈ اس طرح کروں گا، امتیاز کل بات یہ ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، ہم نے ایک ہی کام کیا. میں یہ ایک ہی کہوں گا کہ پاکستان نوسر بازوں کی جنت ہے، اور یہاں پہ ہر فیلڈ میں آپ کو وہی لوگ ملیں. نہیں تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نوسر بازوں کی جنت ہے، پاکستان کے جو حکام ہیں لائق نہیں ہیں، تکنیکی لحاظ سے ان کی معلومات اس قدر ساؤنڈ نہیں ہیں کہ وہ اپنا کیس بنا کے پیش کر سکیں عالمی عدالت میں یا بھارتی حکام کے سامنے، تو دلی میں جو تازہ ترین مذاکراتی پھر دور ہوا، اس میں بھارتی حکام نے وعدہ کیا ہے کہ سیلاب کی صورت میں پاکستان کو پیشگی وارننگ دی جائے گی. تو کیا یہ پاکستان کی بڑی جیت ہے، یہ بڑی اچیومنٹ ہے؟ جی بات یہ کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر یہ آلریڈی پروویژن ہے کہ وہ ڈیٹا دیں گے اور وہ دیں گے ٹیلی گرام. مجھے بتائیے کہ اب اس میں ایک انہوں نے موڈیفکیشن کی، چونکہ ٹیلی گرام جو ہے وہ دنیا میں آبسلیٹ ہو چکی ہے سوائے سافٹ ویئر کے یا ایک ایپس کی. تو انہوں نے کہا جی ہم اب فیکس کر دیا کریں گے. میں کہتا ہوں کہ
شرم آنی چاہیے, مجھے خود شرم آتی ہے. تو یہ اس میں لکھا ہے کہ وہ فیکس کریں گے ہمیں؟ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے, یہ کہ انہوں نے اتنا موڈیفکیشن کی, وہ ٹیلی گرام آبسلیٹ ہو چکی نا پاکستان میں نہ انڈیا میں. نہیں, جو تازہ ترین جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یہ انڈرسٹینڈنگ 3 سال پہلے ہوئی تھی, اور اب کیا ہوا کہ یہ تو جو 3 سال پہلے بات ہوئی تھی وہ ڈیٹا تو 1960 میں, آج کتنا عرصہ ہو گیا, آج آپ 60 سال ہو گئے ہیں, 62 سال ہو گئے, یہ اسی بات کو. ابھی تو ریئل ٹائم. لیکن میں یہاں پہ ایک بات کرنا ہوں, ایگزیکٹلی یو ٹاکڈ اباؤٹ دا ریئل ٹائم. میں آپ کو مثال دوں گا کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان برہما پٹرا ریور ہے, جو دنیا کا تیسرا بڑا ریور ہے, جس پہ کوئی ٹریٹی نہیں ہے. آج سے 5-4 سال پہلے انڈیا نے یہ فورس کیا, ان کو مجبور کیا کہ برہما پٹرا میں ریئل ٹائم ڈیٹا لگے گا. وہ ڈیٹا جو ہے نیو دہلی میں آپ کہتے ہیں ڈسمینیٹ ہوتا ہے اور آسام میں ہوتا ہے, اور اس کا ڈیٹا وہاں پہ ایگزیکٹلی جسے کہتے ہیں وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آسام, اروناچل پردیش, یہ ساری جو بلو اسٹیٹ ہیں وہ چیک کرتی ہیں, اور سب کو دنیا کو ویزیبل ہوتا ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم نے یہی نہیں کہا کہ تم نے تو اپر ریپیرین چائنا سے وہ ریئل ٹائم لگوا لیا. ہمارا تو ٹریٹی میں پروویژن ہے, اور اس پروویژن میں وہ جو ٹیلی گرام ہے اس کو ہم اپ گریڈ نہیں کر سکتے. جبکہ بگلیار ڈیم کے ڈیسیژن میں ایک بات لکھی گئی تھی بڑی امپورٹنٹ, اس نے کہا لسن, یہ پرانا نالج ہے اور ڈالے کا لیٹسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ نالج استعمال کریں. ان کو اتنی شرم ہی نہیں آتی کہ اس بگلیار ڈیم کے ڈیسیژن میں ہے یہ بات اسٹیٹ آف دا آرٹ. تو اسٹیٹ آف دا آرٹ میں آپ دیکھیں, آپ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے. ہمارے لوگ ابھی تک وہ نہیں کر سکے ہیں, خود کو معلومات سے شناسا بھی نہیں کر سکے, بنیادی جو ٹیکنیکل معلومات ہے جس کے بنیاد پہ وہ اپنا کیس لڑتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کی ہم نشست میں اگر اس کو ادھر ہی تک محدود رکھیں کہ بنیادی آپ کا ارشد عباسی صاحب کا نقطہ یہ تھا کہ ہمارے حکام تیار ہو کے نہیں جاتے, ہمارے حکام جو اپنے نکات اٹھاتے ہیں, جو اعتراضات اٹھاتے ہیں, وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہوتے, اس طرح نہیں ہوتے ہیں کہ دوسری سائٹ کو مجبور کریں اپنی اسٹریٹجی, اپنے منصوبے بدلنے پہ. اور یہی پاکستان کا شاید المیہ رہا ہے کہ یہاں پہ نالج اور جو ڈیٹا ہے, اعداد و شمار ہے, اس کی بجائے شاید اپنی مراعات پہ, پریولیجز پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جتنے بھی کیسز ہیں پاکستان نے ہارے ہیں.